السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ استقامت کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ استقامت کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، استقامت کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بڑا اہم عنوان ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو بہرحال اور ہم یہ دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، اب اس میں وہ کتنا سچا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اب یہ میرا بندہ کلمہ پڑھ لیا، مجھے رب مان لیا، تو اب میرے حکم کے مطابق یہ کتنے اور کیسی زندگی گزارتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ چیزیں دے کر بھی آزماتے ہیں، کچھ چیزیں چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسے آزماتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ امتحان دیتے ہیں، اللہ اسی کو آزماتے ہیں کہ اب یہ امتحان میں بھی پھر کیا کرے گا، اب اسی اللہ کو مان کر اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، یا نہیں تو پھر یہ سب کچھ چھوڑ دے گا، پھر گناہوں کے طرف، پھر برائیوں کے طرف، پھر شرک اور کفر کے طرف جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کو انجیکشن لگواتا ہے یا ضرورت پڑنے پر سرجری کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اسے تکلیف تو ہوتی ہے، انجیکشن کے ذریعے سے بھی تکلیف، آپریشن کے ذریعے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا وہ ڈاکٹر اس کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا اس کا وہ دشمن ہے اس لیے وہ تکلیف دے رہا؟ نہیں، اصل میں ڈاکٹر اس لیے اس کو تکلیف دے رہا تاکہ اس کو بڑی مشکل سے بچائے، بڑی بیماری سے بچائے، اس بیماری کو ختم کرے، پھر اس کی بیماری سے اسے راحت اور نجات ملے، اس لیے ڈاکٹر تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسی کو، چاہے وہ مشکل بیماریوں کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، پھر کوئی اور پریشانی، کوئی اور ٹینشن، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مصیبتوں کا آنا ایک مومن کے لیے صفائی ہے۔
مصیبت جب مومن کو آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور جس کے دل سے آخرت ختم، آخرت جس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے دنیا کی چھوٹی سی مشکل بھی بڑی پہاڑ کی طرح نظر آتی ہے نا؟ جس کے دل میں آخرت نہیں ہے، آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر، آخرت میں پھر وہ جنت کی نعمتیں یاد نہیں، پھر جہنم کا عذاب یاد نہیں ہے، اس کو چھوٹی سی تکلیف بھی دنیا کی بڑی مشکل نظر آتی ہے، بڑا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا ایسے نظر آتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا نا، اس کو دنیا کی مشکلیں کوئی بڑی مشکل، بڑی تکلیف نہیں نظر آتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن دین کی باتیں سنیں، اجتماعات میں گئے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا پھر کسی دینی ماحول سے جڑے ہوئے تھے، تو الحمدللہ ایک جذبہ آیا، تو کیا کرتے ہیں مرد حضرات کو بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ وہ داڑھی چھوڑ دیے اور ٹوپی لگائے اور نمازوں کی پابندی کرے، اور عورتیں بھی برقع نہیں پہننے والے بھی برقع پہنتی ہے، 5 ٹائم نماز شروع کر دیتی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ دینی ماحول سے جڑنے کی وجہ سے اب وہ عمل کرنے والے بنتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی، کچھ دنوں پہلے داڑھی نظر آ رہی تھی، اب وہ داڑھی صاف کر دیتا۔ جو نماز پڑھنے والا تھا پھر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ عورتیں بھی جو دینی ماحول سے جڑی ہوئی تھی وہ اجتماعات بھی چھوڑ دیتی ہیں، پھر وہی پرانی زندگی گزارتی ہیں۔ یعنی سیدھے راستے پہ آنے کے بعد، ایک اچھے اعمال اور نیکیاں کرنے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑ دے کے پھر اسی غلط ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ کچھ لوگ سعودی جا کے تھوڑے دن سدھر کے آتے، تو کچھ لوگ حج کو جا کے تھوڑے دن نماز پڑھ لیتے، کچھ لوگ عمرہ کو جا کے تھوڑے دن نماز، یعنی کچھ دن نماز پڑھ لینا، اس کے بعد چھوڑ دینا، کچھ دن سیدھے راستے پہ رہنا، نیکیاں کرنا، پھر اس کے بعد برائیوں کی طرف جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے استقامت نہیں بولتے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، جسے تم حق سمجھے، جس کو حق جانے، جو حق کے بارے میں معلوم کر لیے، حق معلوم ہوا، اب اس پر جمے رہنا مرتے دم تک، اسے استقامت بولتے ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کے زندگیوں میں ہمیں استقامت نہیں نظر آتا، استقامت ہمیں نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی بولتے ہیں نہیں بھائی کیا کرنا، وہ دیندار ماحول سے، یعنی نمازیں پڑھنے وغیرہ سے پہلے ہم اچھے تھے، جب سے ہم نماز شروع کرے تب سے ہمارے گھر میں بیماریاں شروع، جب سے ہم لوگ سب سدھر گئے تب سے ہمارے گھر میں تکلیفیں شروع، اسی وقت سے ہمارے کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا، یہ ہو رہا، اس لیے یہ نماز یہ سب چھوڑو، میں پہلے شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، وہی زندگی اچھی ہے، چلو ویسے ہی پھر زندگی گزاروں گا۔ ایسے کئی لوگ ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 153 آپ نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ راستہ، اللہ کے یہ کیا ہے؟ یہ راستہ جو ہے سیدھا جنت میں لے جانے والا، یہ اسلام ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اس راستے کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستوں پر چلے تو پھر وہ راستے تمہیں بہکا دیں گی، بھٹکا دیں گی، پھر یہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر کے جہنم میں لے جائیں گی۔ تو راستہ سیدھا جنت میں لے جانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ سورہ اعراف اگر آپ نکال کر دیکھیں گے 14 15 16 ان آیتوں کو اگر نکال کے دیکھیں گے تو ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرا تھا اس وقت کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں رکھ دیا۔ وہاں پر کیا ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، میں لوگوں کو اس سیدھے راستے سے بہکاؤں گا،
میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر ان لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے ہر طرف سے میں آؤں گا اور سیدھے راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مہلت دے دی۔ اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اب کئی راستے ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے جدا کرنے والی ہیں، شیطانی راستوں پر چلانے والے ہیں۔ ان تمام راستوں کو چھوڑ کر جو جنت میں لے جانے والا سیدھا راستہ ہے، پہلے اسے پہچاننا، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ پہلے حق کیا ہے جاننا، حق کیا ہے ماننا، حق کو ڈھونڈنا۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف ہے تو دوسری طرف اس حق پر چلنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پہ جمے رہنا، یہ بھی دوسری طرف انتہائی اہم چیز ہے۔ بڑی اہم چیزیں دو ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے فتنوں والے ماحول میں سیدھے راستے کا ملنا بڑی مشکل ہے۔ سیدھا راستہ وہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اس راستے کو ڈھونڈنا، اس کو معلوم کرنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نے کسی توفیق دے دیا جس کو وہ سیدھا راستہ کیا ہے مل گیا، معلوم ہو گیا، اب اسے معلوم کرنے کے بعد پھر اس پر چلنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، سیدھا راستہ تو معلوم کر لیتے ہیں لیکن معلوم ہونے کے بعد اب اس پر چلتے نہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں، راستے میں ہے، ہم لوگ کہیں پر جا رہے ہیں، جاتے جاتے ہم کو راستہ نہیں معلوم، کہیں پر چورستہ نظر آیا، وہاں پر کیا ہے، چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا، گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ چاروں طرف کہاں جانا دیکھ لیے، آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیے، یا نہیں پڑھنے آتا تو کسی اور سے معلوم کر لیے، پوچھ لیے، وہ بتا دیا دیکھو بھائی آپ کو جس جگہ پر جانا ہے وہ یہ راستہ ہے، اس راستے سے جائیں گے تو آپ وہاں پر پہنچ سکتے۔ اب یہ معلوم کرنے کے بعد کوئی آدمی یہ بولا، اللہ اکبر، اچھا ہو گیا، دل کو سکون ہو گیا، کتنی دیر سے میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہاں جانا، اب معلوم ہوا مجھے جانا یہیں پر ہے، یہی راستہ ہے، کہتے میں جہاں پر جانا ہے، چلو معلوم تو ہو گیا، بول کے اسی جگہ بیٹھ کے ہے، معلوم کر لیا سیدھا راستہ کیا ہے، معلوم ہوا اسے جہاں جانا، اب وہیں پر بیٹھ گیا، تو بتاؤ وہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ پہنچ سکتا ہے وہ؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ منزل کیا ہے معلوم تو کر لیا، جانا کہاں ہے معلوم تو ہو گیا اسے، لیکن اس راستے پر وہ چلا نہیں، اس راستے پر چلا نہیں، وہیں پر بیٹھ گیا، اس لیے پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو راستہ معلوم ہونے کے بعد اب اس پر چلنا، اس کو پکڑ کے رکھنا، اسی راستے پر محنت کرنا، آگے بڑھنا، تو جا کے منزل ملے گی۔ تو آج بھی ہم کو تو معلوم ہو گیا بھائی جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہو گیا، علم آ گیا، بیان میں گئے، لیکچر سن لیے، کئی علماء کو سن لیے، ہم جو ہے نا معلوم تو کر لیے سیدھا راستہ کیا ہے، کہاں کس راستے پر جانے سے، کیسے عمل کرنے سے جنت ملتا، اتنا تو معلوم ہو گیا۔ اب ہم گھر میں بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، جنت میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ حق معلوم ہونے کے بعد اب اس پر چلنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیے آپ کے بعد پھر کسی اور کو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، ایسی بات مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، پھر اسی پر جم جا، اسی پر جمے رہ، ثابت قدم رہ، بس یہ تجھے جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہے؟ الحمدللہ ہم بھی کلمہ پڑھ چکے، ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں کیا کرنا؟ جو کلمہ ہم پڑھے اس پر جمے رہنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو اس پر جمے رہنا ہے۔ تو بہرحال استقامت کا مطلب کیا ہوتا، جمے رہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر صحابہ
کے اقوال ہم دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استقامت سے مراد اللہ کے شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے، ایک اللہ کو رب مان لیے، اب اسی پر جمے رہنا، پھر اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ استقامت ہے۔ مرتے دم تک اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یہ استقامت۔ دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احکامات اور منہیات پر ثابت قدم رہنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منہیات یعنی بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، لونڈی کی چال نہیں چلنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ استقامت کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا، لومڑی کی چال نہیں چلنا کا مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیکیوں کی طرف گئے، کبھی مسجد کو گئے، کبھی نمازی بن گئے تو پھر کبھی نمازوں کو چھوڑ کے شراب خانے میں بھی چلے گئے، سود خور بھی بن گئے، کبھی داڑھی رکھ لیے تو کبھی داڑھی چھوڑ دیے، کبھی فیشن پرست بن گئے تو کبھی برقع پہن کے نکل گئے۔ یہ لومڑی کی چال نہیں چلنا، یہ استقامت نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ، آج رمضان کا مہینہ ابھی قریب ہے انشاءاللہ، تو رمضان کا مہینہ قریب آتے ہی ہمارے مسلمان سب کے سب نمازی بن جاتے ہیں، مسجدیں پوری بھری ہوئی نظر آتی ہیں، ہر مرد کیا ہے سر پہ ٹوپی لگا کے نظر آتا ہے، ایک مہینہ اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نظر آتی ہے، عورتیں سب کے سب کیا ہے قرآن پڑھنے قرآن سننے والی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہ استقامت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جامع کلمہ ہے، اس کا تعلق بندے کے اقوال، افعال، احوال اور نیت کے ساتھ ہے۔ دو بہرحال صحابہ کے اور علماء کے اقوال ذہن میں رکھنے کے بعد ہم لوگوں کو جو بات سمجھ میں آتی ہے استقامت کہتے کس کو ہے، ایک بات میں سمجھ لو کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کا جو بھی حکم ہے اسے مانتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا منع کیا اس سے رک جانا، لیکن کیسے؟ تھوڑے دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، مرتے دم تک ہمیشہ۔ ایک مہینہ عبادت کر لیے ایک مہینہ چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا۔ صرف رمضان میں پکے مسلمان بن گئے، رمضان کے بعد چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا۔ سعودی گئے، عمرہ گئے، حج کے لیے گئے تو نیک بن گئے، پھر آنے کے بعد سب چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہونا۔ جتنے دن اجتماعات میں گئے تو پھر نمازی بن گئے، پھر جیسے ہی اجتماعات چھوڑ دیے تو پھر بے نمازی بن گئے، ایسے نہیں ہونا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، استقامت اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اسے رکتے ہوئے پوری زندگی مرتے دم تک اسی پر عمل کرنا، یہ ہے استقامت۔ اور استقامت کیسی ہو کہ زندگی میں کیسی بھی حالات آئے، حالات کیسے بھی آئے، خوشگوار حالات آئے یا پھر مشکل اور پریشانیوں والے حالات آئے، دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی لالچ ہمیں دین سے سیدھے راستے سے نہ پھیرے۔ جان اور مال مٹ جائیں، جان اور مال لٹا دیں لیکن سیدھے راستے کو نہ چھوڑے، یہ ہے استقامت۔ کوئی لالچ دے کر بھی ہمیں اگر بلائیں کہ دیکھو وہ چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں۔ کوئی ہمیں ڈرا دھمکا کر مارنے قتل کرنے کی بھی بات کرے تب بھی ہم اس راستے کو جو سیدھا راستہ ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ استقامت ہے۔ تو استقامت کے تعلق سے ایک بڑی اہم آیت، اس آیت کو آپ اگر سمجھ جائیں گے اور یاد رکھیں گے، اس آیت کو اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک اس آیت کو اور اس کا ترجمہ اگر ہمیشہ یاد رکھیں گے تو یہ بڑا کیا ہے ہمارے لیے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس آیت کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فصلت، سورہ فصلت، اسی کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 اور 31، 31 ان دونوں آیتوں کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، جس نے بھی کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے قائم رہے، قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ اندیشہ نہ کرو، یعنی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، تم نہ ڈرو، تم نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اگلی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ اب ان آیتوں کو سمجھیے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کچھ بشارتیں دے رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ انسان جب مر جاتا نا، موت کے وقت حالات دو طریقے کے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ نیک انسان ہے تو اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کا، پھر اسے لے جانے کا، یہ تمام چیزیں الگ ہوتی ہے۔ اور اگر گناہ گار ہے، برا انسان ہے، تو پھر اس کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، روح قبض کرنے کا، نکالنے کا، یہ تمام چیزیں الگ ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہی فرشتے کچھ لوگوں کے پاس آ کے کچھ بشارتیں دیتے ہیں، یعنی کچھ خوشخبریاں سناتے ہیں، وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بیان کر دیا۔ کیا ہے؟ کتنی بہترین ہے۔ یاد رکھو، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ غم کرو نہ ڈرو۔ سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ تصور کر کے دیکھنا، جب میں مر رہا ہوں، جب میری موت آ رہی ہے، اس وقت فرشتے میرے پاس آئے، اگر گناہ گار ہے تو وہ پھر کتنی تکلیف سے اسے مار مار کے اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ۔ لیکن ایسے لوگ جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے پاس فرشتے آئے، آ کر فوراً یہ بول رہے کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرو مت، اور غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ڈر کیا ہے، غم کیا ہے؟ دو چیزوں کا یہاں پر فرشتے آ کر ہمیں بشارت دے رہے، تم ڈرو بھی مت، غم بھی مت کرو۔ کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں؟ ڈر ان چیزوں کو لے کر ہوتا ہے جو فیوچر میں آنے والی ہوتی ہے، جو احوال، جو اعمال، جو چیزیں ہماری آنے والی زندگی میں ہونے والی ہے، ان کو لے کے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر سے باہر نکلوں، شاید ایکسیڈنٹ ہو سکتا، ڈر۔ کاروبار شروع کر رہا ہوں، چلے گا یا نہیں چلے گا، نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ڈر۔ بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اچھا رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ڈر۔ یعنی آنے والی زندگی کو لے کر انسان کو ڈر ہوتا ہے۔ غم کس چیز کا ہوتا؟ جو گزر گیا اس کو لے کر غم ہوتا ہے۔ امی تھے لیکن اب نہیں ہے، مر گئے، یاد آتی ہے امی کی، جس کی امی کا انتقال ہوا، غم ہوتا ہے۔ پہلے گھر تھا لیکن بیچ دینا پڑا، وہ گھر یاد آتا ہے تو غم ہوتا ہے نا؟ تو جو چیزیں گزر گئی ان کو لے کر غم ہوتا انسان کو، اور جو چیزیں آنے والی ہے ان کو لے کر ڈر ہوتا۔ اب فرشتے آئے موت کے وقت یہ بول رہے تم ڈرو بھی مت، تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کس چیز کا ڈر، کس چیز کا غم؟ تم سنتے تھے نا خبر میں عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سنتے تھے نا جہنم کی آگ ہے، ابھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو موت کے وقت ہی فرشتے آ کے یہ بول دے ڈر مت، خبر کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہنم کی آگ کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کی گرمی کے بارے میں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ غم کس چیز کا؟ ابھی چھوڑ رہا نا تو دنیا کو،
تیرے اس دنیا کو لے کر غم کرنے کی ضرورت نہیں. تو ابھی تیرے بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے, غم کرنے کی ضرورت نہیں. تیری بیوی, تیرے شوہر, تیرے گاڑی, تیرا گھر, تیرے رشتہ دار, ان سب چیزوں کو چھوڑ کے تو ابھی آ رہا ہے. تجھے ان چیزوں کو یاد کر کے غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. فرشتے آئے, یہ 2 خوشخبریاں سنا دیے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا نا, تم اجتماعات میں سنتے تھے نا, تم قرآن پڑھتے تھے نا, کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیا نا, کس چیز کا؟ نیک اعمال کرو جنت ملے گی. اس جنت کی خوشخبری ابھی دے رہے تم کو, ابھی دے رہے, بشارت سن لو ابھی سے, تم جنت میں جانے والے ہو. فرشتے آ کے موت کے وقت ہی خوشخبری سنا رہے. پھر اس کے بعد فرشتے اور کیا بول رہے, تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے, دوست تھے, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. جو نیک انسان ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے اس کا ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو فرشتے اس وقت بولتے موت کے وقت, دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے ہم, اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. اب ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں, تیرا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. سوچنا, ہم مر رہے ہیں, ہماری موت آ رہی ہے, اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی. ساتھ میں جتنے دن ہم جس کے ساتھ زندگی گزارے, ہمارے بچے, ہمارے بھائی بہنیں, بیوی شوہر, رشتہ دار, ایک دوسرے کے لیے سب کے سب ساتھ میں ہیں. ہمارا گھر ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے, ہمارا سونا چاندی, الماریاں میں کپڑے سب بھرے ہوئے ہیں. کوئی ایک چیز تو بھی یہ بول رہی ہے, کوئی ایک آدمی, کوئی ایک انسان بھی یہ بولے گا ڈرو مت جی, تم جیسے ہی مریں گے تمہارے ساتھ ہم بھی آئیں گے, تمہارے ساتھ کوئی بولے گا نہیں. لیکن فرشتے بولیں گے. موت کے وقت ہی آ کے فرشتے بول رہے ہیں, تم ڈرو مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. حالانکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرما دیا نا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. ماں دیکھ کر بھاگے گی, بھائی بیوی شوہر ایک دوسرے کو, اولاد ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے نا. لیکن فرشتے بول رہے نہیں, ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور فرشتے کیا بول رہے ہیں, اور ایک بشارت سن لو, کیا بول رہے, ہم آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. ابھی سے بول رہے موت کے وقت, تم جو مانگو وہ بھی تمہیں ملے گا, اور جس چیز کا تمہارا دل چاہتا ہے وہ بھی تمہیں ملے گا جنت میں. اللہ دینے والا ہے. موت کے وقت ہی آ کے فرشتے بول رہے اللہ اکبر. 2 چیزیں, ایک چیز مانگنے سے ملتی ہے, ایک چیز مانگنے سے بھی نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے, اس کے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اس کے پاس چیزیں ہوتی ہے. اگر ایک لڑکا, اگر ایک لڑکی کسی سے, اس کے باپ سے اگر یہ مانگے کہ ابا مجھے موبائل چاہیے, اس کے پاس طاقت ہے تو وہ موبائل دلوائے گا. کوئی بولے گا مجھے بائک چاہیے, باپ کے پاس طاقت ہے تو دلوائے گا, مانگنے سے مل گئی. کوئی بولا نہیں ابا مجھے گاڑی 4 ویلر چاہیے, مجھے کار چاہیے, اس کے باپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں دلا سکتا, طاقت ہے تو دلوائے گا. مطلب کچھ چیزیں ہماری مانگنے پر, ہمارے خواہشات مانگنے پر کچھ پوری ہوتی ہیں دنیا میں, کچھ چیزیں مانگنے پر بھی پوری نہیں ہوتی. کئی عورتیں ہیں, خواہشات ہے ہمارا بھی بڑا گھر ہو, شوہر سے مانگو نہیں ملتا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو. زیورات پہننے کا بہت دل کر رہا ہے لیکن طاقت نہیں ہے, نہیں ملے گا. کار نہیں ملا, بنگلہ نہیں ملا, پوچھنے پر چھوٹی چھوٹی چیزیں مل گئی, مانگنے پر کچھ چیزیں مل گئی لیکن کچھ چیزیں نہیں ملی. لیکن فرشتے مرتے وقت ہی آ کے خوشخبری دے رہے, دیکھو جنت میں جاتے نا, جنت میں جانے کے بعد تم جو بھی مانگو اللہ وہ بھی دے گا, اور جو چیز نہیں مانگیں گے دل میں خیال آئے گا, دل میں خواہش پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں دے گا. کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. اللہ پر ایمان ہے ہمارا, اللہ پر ہمارا ایمان ہے, ہم اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کا یہ کلام ہمیں بشارتیں دے رہا ہے کتنی چیزوں کا. یاد رکھو, جواب دینا مجھے. پہلی چیز فرشتے آ کے کیا بول رہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز
دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے. چوتھی چیز آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور جنت کی بشارت بھی سن لو. 5 پھر جنت میں کیا ملے گا؟ جو چیز تم مانگو وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگتے وہ بھی چیز تمہیں ملنے والی ہے. مرتے وقت ہی آ کر فرشتے ان 7 چیزوں کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو مرتے وقت ہی یہ 7 چیزوں کی کیا ہے بشارت مل رہی ہے. چاہتے ہیں نا کہ ہم کو بھی یہ بشارت ملے؟ سننے کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کس کے لیے ہے خوشخبری؟ یہ کس کے لیے ہیں بشارتیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ 2 کام جو کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے ہے. کیا؟ جس نے کہا ہمارا رب اللہ، ہم سب بولے نا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب بولے نا. ایک چیز تو الحمدللہ ہو گئی. دوسرا کام کیا کرنا؟ صرف زبان سے اتنا بول دینا کہ ہمارا رب اللہ، تو یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ بول دینے سے یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میرا رب اللہ بولنے کے بعد اس پر جمے رہنا. ثم استقاموا، جمے رہنا اس پر. جس رب کو تم نے مانا ہے اس رب کی بات کو ماننا ہے. جس رب کو تم نے مانا، اقرار کیا، جس رب کا کلمہ پڑھا، اس رب کے حکم کو پوری زندگی ماننا. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دن مان لیے، تھوڑے دن چھوڑ دیے. شادی سے پہلے نیک تھے، نمازی تھے، تہجد پڑھتے تھے، شادی کے بعد نہیں مول صاحب کہاں ہوتا، اب ہمارے سسرال میں چلے گئے، یہ کام وہ کام نہیں ہوتا ہم سے. بچے بڑے ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے تو کر لیں گے، تھوڑے دن کر سکتے نا، اس وقت کیا کام رہتا. اب اس وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے نماز پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اب تو جوانی کے دن ہے نا، اب انجوائے کریں گے، اب ناچیں گے، کودیں گے، من مانی کریں گے. جیسا کہ میں بولا پہلے سے، کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں، عمر کے زندگی کے کچھ حصے میں نیک بنیں گے، اور کچھ حصے میں، کچھ وقتوں میں برے بھی اعمال کریں گے. پھر ایسے آدمی کو وہ 7 بشارتیں جو اللہ تعالیٰ دیا، کیا وہ ملنے والی ہے؟ نہیں ہے. اور حالات کیسے بھی آئیں، خوشی کے بھی حالات ہو، غم کے بھی حالات ہو، کاروبار اچھے چل رہے، پیسے ہے، سب کچھ ہے، تو 5 ٹائم نماز نہیں بھائی. اب گھر میں غریبی آ گئی تو نمازیں چھوڑ دیے، ایسا بھی نہیں. خوشی کے حالات ہو، غم کے حالات ہو، یا کوئی دنیا کا لالچ بتا رہا ہو، یا کوئی گردن پہ تلوار رکھ کے ڈرا رہا ہو، تب بھی جس اللہ کو مانا اسی اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا، یہ ہے استقامت. اسی کو استقامت بولتے. اللہ کے لیے غور کرنا. اب ایک انسان جب سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، مان لیا، اقرار کر لیا، اجتماع میں آ گیا، باتیں سن لیا، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، الحمدللہ ایمان مضبوط ہو گیا، کیا سمجھا؟ اب میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب میں زنا نہیں کروں گا، اب میں سود نہیں کھاؤں گا، اب میں رسم و رواجوں میں نہیں جاؤں گا، اب میں غلط کام نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. کتنی چیزیں نا، اجتماع میں بیٹھنے کے بعد کتنی ایسے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. الحمدللہ. اللہ کے لیے غور کرنا. لیکن یہ سب خیالات، یہ سب نیت ہونے کے بعد اس کی اس نیت میں، اس کے اس ارادے میں رکاوٹ ڈالنے والی 3 چیزیں ہیں. انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی، بہکانے والی، انسان کو ثابت قدم نہیں رہنے دینے والی 3 چیزیں ہیں. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ سمجھ گئے اور ان تینوں چیزوں کو اس راستے سے ہٹا دیے تو سمجھو انشاءاللہ مرتے دم تک ثابت قدم رہیں گے. مرتے دم تک رہیں گے ہم سیدھے راستے پہ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ شبہات. پہلی چیز یاد رکھ لو، انسان کو سیدھے راستے سے، استقامت سے ہٹانے والی چیزوں میں پہلی چیز شبہات.
دوسری چیز شہوات، تیسری چیز آفات۔ کیا ہے یہ شبہات، شہوات، آفات؟ شبہ کنفیوژن، یعنی شک، شبہ، انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ ڈیٹیلز رکھوں گا آپ کے سامنے۔ دوسری چیز شہوات، شہوت یعنی خواہشات، خواہشات انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی۔ تیسری چیز آفت، آفتیں، مصیبتیں انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی۔ کیسے؟ پہلی چیز پر ہم لوگ غور کریں گے۔ دیکھیے شبہ، شبہ شک کس کو بولتے ہیں؟ کیسا شک ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج انسان کو یہ، کیونکہ آج نوجوان یا مرد ہو یا عورت ہو انٹرنیٹ میں زیادہ تر اپنا وقت لگاتا ہے، موبائل میں، تو کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی کتاب پڑھنے کو مل گئی، یا کسی کا لیکچر سننے کو مل گیا، یا کوئی دوست جو کہ اہل قرآن ہے ایسا دوست، یا کوئی قادیانی ہے، یا کوئی شیعہ ہے، کوئی ایسا آدمی مل گیا، یا کسی ایسے آدمی کا آپ کوئی بیان سن لیے یا کسی کی کتاب پڑھ لیے، اب اس کے بعد شک کرنے لگے، ارے انہوں تو ویسا بول رہے نا، انہوں ایسا بول رہے۔ شبہ، شک، پہلی چیز ایسا بھی شک ہوتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ دیکھو اب یہ شبہ اور یہ شک میں انسان کیا کرتا معلوم ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا۔ جیسا کہ ایک بے نمازی تھا، سنو آسان مثالیں دے کے اس بات کو سمجھا رہا ہوں، حالانکہ انتہائی اہم چیز ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو، نہیں تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا کیا ہے یہ باتیں سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا۔ دیکھیے شبہ آیا، اب یہ شبہ کی وجہ سے کیسا انسان پھسل جاتا۔ ایک بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کوئی ذریعہ بن گیا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نماز پڑھنا شروع کرنے کے بعد اب وہ مسجد کو گیا، مرد ہوا تو یا عورت ہے تو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، جیسے بھی اس کے نماز پڑھتے وقت کوئی دیکھ لیے، کوئی رشتہ داروں میں چلے گئے یا کہیں پر بھی، اب اس کو بولے کہ دیکھو جی نماز ایسے نہیں پڑھنا، یہ نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہوا؟ شبہ، شک۔ بہت سارے لوگ ہم کو بھی آ کے سوال کرتے، کیا جی مولوی صاحب یہ مسجد میں گئے تو یہ لوگ بول رہے ایسی نماز پڑھنا، وہ مسجد میں گئے تو وہ لوگ بول رہے ایسی نماز پڑھنا، یہ لوگ بول رہے یہ سیدھا راستہ، وہ لوگ بول رہے وہ سیدھا راستہ، یہ نماز صحیح، وہ عید صحیح، یہ غلط، وہ غلط۔ یہ کیا ہے؟ میں جب تک بے دین تھا، دین میں نہیں آیا تھا، میری اپنی زندگی میں مست تھا، لیکن جیسے ہی میں دین کی طرف آیا، سدھر گیا، سیدھے راستے پہ چلنے کا ارادہ کرا، لوگ سب بول رہے کہ یہ صحیح ہے، غلط، اس سے بہتر ہے یہاں ہاتھ بننا، یہاں ہاتھ بننا، اس سے بہتر ہے کہ ہاتھ بننا ہی چھوڑ دوں گا، نماز ہی چھوڑ دیے تو بے فکر بول کے نمازوں سے دور۔ شک، شبہ، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ کئی سوالات آتے ہیں میرے پاس ایسے، ان لوگوں کو میں جواب دے کے سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں دین تجھے اتنا آسان ہے نا، مطلب تیرے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ایک بات بول کے تو چھوڑ دیا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ صحیح، یہ غلط، یہ سب کہیں کو اس سے بہتر ہے سب چھوڑ دو۔ اچھا دنیاوی معاملے میں ایسا کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملے میں بھی ایسا کریں گے؟ اگر کوئی دکان کو جا کے آ کے بولا دیکھو جی فلان دکان میں اچھا کپڑا ملتا، ایک اور دوست بولا نہیں فلان دکان میں اچھا کپڑا ملتا، اور ایک بولا کہ نہیں میں وہاں گیا تھا وہاں اچھا ملتا، یہ سب سننے کے بعد ارے کئی کو جی سب بول رہے یہاں اچھا، وہاں اچھا، وہاں اچھا، اس سے بہتر ہے کپڑے خریدنا ہی چھوڑ دوں گا، کوئی بولا آج تک؟ جی جواب دیجئے، کوئی ایسا بولتے؟ لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکے کا رشتہ آیا، اس وقت بولیں گے دیکھو فلاں گھر میں اچھا رشتہ ہے، فلاں گھر میں اچھا رشتہ ہے، فلاں گھر میں اچھا رشتہ ہے، ارے سب بول رہے اچھا رشتہ ہے بول کے، اس سے بہتر ہے شادی کرنا چھوڑ دے، تم کہیں کو ٹینشن، کوئی بولا نہیں؟ بولتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کیا بولتے؟ کہاں جی انہوں گئے تو یہ صحیح بول رہے، انہوں گئے تو وہ صحیح بول رہے، اس سے بہتر ہے کسی کے پاس نہیں جانا، اپن اجتماعات میں جانا چ نہیں، اجتماعات میں گئے تو یہ کرو وہ کرو، یہ صحیح وہ غلط بول رہے، اس سے بہتر ہے جانا بند کرو، جیسے تھے ویسے رہو۔ تو کیا وہ خوشخبری جو جنت کی ملنے والی ہے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جنت میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ تحقیق کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ تو شبہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والا شبہ۔ اور ایک چیز بھی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر بچہ بیمار ہوا،
ایک آدمی اجتماع میں آیا، عورت اجتماع میں آیا، دینی بیانات سن لیا، الحمدللہ اسے معلوم ہوگا پہلے جاتا تھا کبھی درگاہ کے پاس نیاز نہ، وہ کچھ تو بھی تعویذ وغیرہ پہنتا تھا، لیکن جب معلوم ہوا نہیں بھائی یہ سب نہیں کرنا، کہتے چلو چھوڑ دو۔ اس کے بعد چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد کسی کا بچہ بیمار ہوا یا کسی کی اولاد نہیں ہوئی، کیا کرتے؟ پہلے بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر کی دوائی کام نہیں کری، کسی حکیم کے پاس لے کے گئے، وہاں پر بھی کام نہیں ہوا، ہومیوپیتھی گئے، آیورویدک گئے، سب کچھ گئے۔ اس کے بعد ایک دن کوئی نہ کوئی شیطان آ جاتا، آ کے بول دیتا کیا جی تم پہلے سب درگاہوں کے پاس جاتے تھے، آج نہیں جا رہے نا، دیکھو ایک مرتبہ صرف منت مان لو، اس درگاہ کے پاس چلے جاؤ، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھی کیا کریں گے، ٹرائی کر لیں گے، ایک بار اتنے جگہ جا کے دیکھا نا، ایک بار وہاں پر بھی گئے تو کیا ہوتا، ایک بار جا کے آتم بلکہ وہاں جاتا، اس کی بیماری ختم۔ اب کیا ہو گیا؟ شک، ارے یہ تو بولے تھے نہیں جانا، وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن گئے تو ہوا نا وہاں۔ کنفیوز، کیا ہو گیا؟ سیدھے راستے پہ آیا سو آدمی پھر چھوڑ دیتا۔ کتنے ایسے توحید والے، استغفر اللہ، اب ان کو کیا بولے، سب کچھ جاننے کے بعد کیا کرتے؟ شادی ہوئی 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، کئی دواخانے پھرنے کے بعد علاج نہیں ہوا، اولاد نہیں ہو رہی، آخر پھر اسی درگاہ کے پاس جاتے ہیں جہاں وہ پہلے جاتے تھے۔ اگر پہلے بھی نہیں جاتے تھے تب بھی کسی نہ کسی کے پاس جاتے، نہیں بھائی ان کے پاس بھی کچھ ہے نا، اسی لیے تو ہوا نا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن اور حدیث کے آگے ہم کیا سناتے؟ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن اور حدیث کے آگے اب جس کے دل میں ڈاؤٹ رہتا، شک رہتا، وہ کیا بولتے؟ نہیں وہ عالم کے پاس بھی کچھ تو ہونگا نا، کچھ تو دلیل ہوں گی نا، اس لیے بول رہے نا انہوں، ایسا کیسا بولتے؟ یہاں دلیل سننے کے بعد بھی پھر وہاں جا کے جھکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ شک۔ ایک واقعہ بھی یاد آیا تو بتا دوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، کئی حدیثوں کے راوی ہے یہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا کے گھر میں دیکھتے ہیں ان کی بیوی ہاتھ پر دھاگا باندھ کے رکھی، ان کی بیوی صحابی کی، آئے گھر میں دیکھے یہ کیا کر دیا تو نے، یہ دھاگا کس لیے باندھا؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں میری آنکھ میں وہ ایک بیماری آئی، وہ ایک تکلیف ہو رہی تھی، تو فلاں یہودی کے پاس جب علاج کے لیے گئی تو اس نے یہ دھاگا دیا، اور میں جب سے یہ دھاگا باندھی ہوں میری وہ تکلیف دور ہو گئی۔ صحابی کی بیوی بول رہی ہے بات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، دیکھ اصل شیطان تجھے وہ آنکھ میں وہ جو تکلیف تھی تیری کان میں یا آنکھ میں، وہ شیطان تجھے تکلیف دے رہا تھا تجھے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اب تو کیونکہ شیطان کی بات مان لی اور وہ دھاگا باندھ لی، اس لیے وہ شیطان تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے، شیطان کا کام سیدھے راستے سے ہٹانا ہے، وہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی چال چلتا، تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی لیے میں کئی لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں جب بھی وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، نہیں مول صاحب ٹھیک ہے تمہاری بات سب ٹھیک ہے فیاض بھائی، اوکے قرآن میں یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا، بالکل قرآن کی بات سچی ہے، مانتا ہوں، لیکن پھر میں وہاں اولاد کے لیے درگاہ کے پاس گیا تو وہاں کیسا ہوا اولاد، وہاں جانے سے کیسے ہوئی اولاد، مجھے بولو پھر وہاں جانے سے میری بیماری کم ہوئی، وہ کیسا ہو گئی، پھر بولو۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہے نا ٹھیک ہے بیماریوں کی شفا کرنے والا اللہ، لیکن وہاں جانے سے فائدہ کیسا ہو رہا؟ اصل میں یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ کیسی چال ہوتی ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیا، ہاں لکھ دیا، کس کی زندگی میں کب کیا ہوگا سب لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا۔ ایک انسان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا تیری شادی ہوگی فلاں وقت، شادی کے بعد 5 سال کے بعد تجھے اولاد ہوگی، 5 سال سے اولاد نہیں ہوگی، 5 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب یہ انسان کیا کرا، شادی ہوئی 1 سال انتظار کیا، اولاد نہیں ہوئی، دوسرے سال ڈاکٹروں کے پاس گیا، اولاد نہیں ہوئی، تیسرے سال آیورویدک کی دوائیاں کھایا، اولاد نہیں ہوئی، چوتھے سال ہومیو میں گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد
اتنی جگہ جا کے دیکھا میں، کہیں پر بھی اولاد نہیں ہوئی. 5ویں سال برابر اسی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جب وقت لکھا تجھے 5ویں سال اولاد ہوگی، اس وقت شیطان اس کے پاس آ کے بولتا دیکھ فلاں درگاہ کے پاس جا، تیرا کام بن جائے گا، فلاں بابا کے پاس چلے جا، ضرور تیرا کام بن جائے گا. اسی وقت شیطان آ کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا. اب وہ اولاد ہونے ہی والا تھا، یہ کیا کر لیتا، منت مان لیتا اس درگاہ کا یا وہاں پر چلے جاتا، اسی وقت اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا. بس اب یہ کیا سمجھ لیا، مجھے درگاہ کے پاس جانے سے ہی اولاد ہوئی. یہ شیطان اس طرح انسان کو گمراہ کرتا. تو کیا بات معلوم ہوئی، شبہات انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی شبہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل بہت سارے پڑھے لکھے کیا کرتے ہیں، عذاب قبر کیسا ہوتا ہوں گا، جہنم میں آگ اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے جلاتا ہوں گا، کیسے عذاب دیتا ہوں گا. شک شک شک. شبہات انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، یہ پہلی چیز. تو بہرحال اس سے کیسے نکلنا یہ آخر میں بتاؤں گا. تو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں شک نہیں کرنا. جیسا کہ سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. کیا ہے، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کرے. یہ ہے ایمان والے. شک نہیں کرنا. قرآن سن لیے اس کے بعد شک، صحیح حدیث سن لیے اس کے بعد شک، تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے. قرآن حدیث حق، باقی ہر ایک کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے. تو بہرحال شک نہیں کرنا، پہلی چیز. دوسری چیز خواہشات. انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی چیزوں میں سے دوسری چیز انسان کے خواہشات ہے، انسان کے شہوات ہے. جیسا کہ فلمیں، گانے، یا پھر کیا ہے آج کل یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہیں. خاص طور سے نوجوان آج کے ماحول میں، آج یہ جو فتنوں والا ماحول ہے نا، آج کے ماحول میں کوئی نوجوان اپنے ایمان کو، اپنی عبادتوں کو اور اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا، وہ بہت بڑا ولی ہے آج کا. بڑی اہم بات بول رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا. آج کے پرفتن ماحول میں ایسے فتنے، اس سے پہلے شاید کبھی ایسے فتنے نہ ہو. باہر نکلے تو ہر چیز فتنہ ہے، فتنہ ہاتھ میں ہے، فتنہ موبائل کے ذریعے، فتنہ اینڈرائڈ، یہ سب چیزیں کیا ہے. کون سا بھی ایپ کھولو، یوٹیوب کھولو، واٹس ایپ کھولو، کچھ بھی کھولو، موبائل ہاتھ میں ہے، ہمیشہ فتنہ ہی فتنہ ہے. کب کس کو کس طرح گمراہ کر سکتا کوئی نہیں بتا سکتا. یاد رکھو ایسے پرفتن ماحول میں خاص طور سے نوجوان اپنے ایمان کو بچا لیا ہو، اپنی عبادتوں کو بچا لیا ہو، اپنی جوانی کو بچا لیا اور محفوظ کر لیا، آج کے دور کا سب سے بڑا ولی ہے. اگر عورت ہے تو وہ بہت بڑی ولی اللہ. خواہشات اللہ کے لیے غور کرنا. نبی کریم کیا ہے، نفس کو جو پسند ہو وہ حاصل ہو جائے، یہ خواہش انسان کی. آج مجھے جو پسند ہے وہ مل جانا، میرے نفس کو جو پسند نہیں ہے وہ مجھ سے دور ہو جانا، یہ خواہش ہے. نماز پڑھنا کس کو پسند ہے؟ 5 ٹائم کی نماز، اس میں فجر کی نماز کس کو پسند ہے؟ نہیں، خواہش کہتی ہے سو جا. میری خواہش جو کہتی ہے وہ مجھے مل جانا، یہ خواہشات ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج یہ خواہشات انسان کو کیا کرتی ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے. یہی خواہشات نوجوانوں کے تعلق سے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آج کا نوجوان اگر اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھ لے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزار لے، آج کے نوجوان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. آج یہ جو برائیاں پھیل رہی ہے نا، یہ جو بے حیائیاں پھیل رہی ہے نا، ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک بے حیائیوں والا دن بھی آ رہا ہے نا، فروری 14 کو. کیا ہے جی؟ ویلنٹائنس ڈے نا. ویلنٹائن کے نام سے آج کیا کیا نہیں ہوتا. میں مسلمانوں کے سامنے بھی یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ یہ ایک عید کی شکل لے لیا اور
اس کو صرف غیر مسلم ہی نہیں مناتے، آج ہر مسلمانوں میں اکثریت اس ویلنٹائن کے دن کو ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینا، ایک دوسرے کو گریٹنگز دینا، اور اس دن پارکوں میں گھومنا، اس دن ایک دوسرے سے میسیجز کرنا، یہ مسلمانوں کے اندر بھی عام ہو چکا ہے۔ یقین نہیں آتا تو ویلنٹائنس ڈے کے دن جا کے تھوڑا کبھی کسی پارک میں دیکھو، تحقیقی نگاہ سے جا کے دیکھو تو معلوم پڑتا ہے مسلمان لڑکیاں برقع پہن کر جاتی ہے پارکوں میں گھومنے کے لیے، اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے جھوٹ بول کے نکلتی ہے، کسی سہیلی کے گھر یا شاپنگ کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے یا کسی فنکشن کے نام پر یا کالج کے نام پر یا اسکول کے نام پر گھر سے نکلتی ہے، جاتی ہے وہ اپنے پارکوں میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیا ہے یہ ویلنٹائن؟ کیا ہے یہ ویلنٹائن؟ اس کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں، یہ اصل میں 270 عیسوی کا ایک واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ویلنٹائن نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کچھ غلطی کی، حکومت نے اسے سزا دی کہ اسے جیل کے اندر رکھ دیا جائے۔ جب اسے سزا ملی تو وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے جیلر کی بیٹی سے اس کی محبت ہو گئی۔ جب یہ بات پھر اس زمانے میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے معلوم ہوا تو اس نے سولی چڑھانے کا، پھانسی دینے کا اسے حکم دے دیا۔ جب وہ پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس سے پہلے بھی ایک خط لکھ کے اس کی معشوقہ کو بھیج دیا۔ اسی فبروری 14 کے دن یہ ویلنٹائن نام کے آدمی کو، نوجوان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اسی دن سے یہ 270 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر یہ عیسائی وہ محبت کا دن کے نام پر مناتے ہیں، حالانکہ یہ محبت کا دن نہیں، یہ بدکاریوں کا دن ہے، یہ زناکاروں کا دن ہے، یہ بدتمیز بدماش قسم کے لوگوں کا دن ہے۔ اس دن ہماری نوجوان لڑکیاں گھروں سے کہاں جا رہی ہے آج یہ دیکھنے کی ماں باپ کو بھی فرصت نہیں رہی۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم کو ہماری بچی پہ بھروسہ ہے جی، خواہشات سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی، یاد رکھو یہ بات۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، جو ماں باپ اپنے بچیوں کو دیندار دیکھنا چاہتے، بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے، نمازی دیکھنا چاہ رہے، مدرسوں میں پڑھا رہے، عالمہ بنا رہے، حافظہ بنانے کی کوشش کر رہے، لیکن وہ بچی گھر سے نکل کر کیا کام کر رہی ہے اگر اس پر نگاہ نہیں ہے؟ ویلنٹائنس ڈے کے دن جا کے پارکوں میں گھوم رہی ہے، چوری چھپے کیا کیا کر رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، سچ بول رہا ہوں میں آپ کو، باتیں یہ ہے۔ استغفر اللہ، انسان کے خواہشات کبھی بھی کسی کو بھی بہکا سکتی ہے۔ یہ خواہشات کو کنٹرول میں رکھا جو، وہی پھر سیدھے راستے پہ مرتے دم تک چلے گا۔ ورنہ آج یہ ٹک ٹاک کے نام پر، واٹس اپ سٹیٹس کے نام پر، موبائل ہاتھ میں ہے تو بس جو چاہے کر لو، فیس بک کے نام پر کیا کیا نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے کیا کیا نہیں بنا رہے۔ خواہشات، تھوڑی سی لاپرواہی بھی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، مرتد بنا دے گی۔ ہماری بچیاں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بچیاں مرتد ہو جائیں گی، کل اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی۔ کسی غیر مسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی۔ کئی بچیاں ہیں جو جا کے کورٹ میں شادیاں کر رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے۔ بچپن سے پالے پوسے 20-25 سال سے محبت کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے آج۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ خواہشات ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں کی کیا ہے، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والے خواہشات میں سے، مجھے میرے ماں باپ سے محبت ہے، مجھے میرے رشتہ دار سے محبت ہے، مجھے میری بیوی سے محبت ہے، اس لیے میں اب ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس بات پر وہ سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ محبت کرنا ہے، لیکن کتنی کرنا، کیسے کرنا؟ ہر محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا۔ کسی سے بھی محبت اللہ سے محبت سے بڑھ کر نہیں ہونا۔ اگر بڑھ کے ہو گئی تو سمجھو وہ فتنہ ہے، پھر محبت بھی فتنہ ہے۔ یاد رکھو، کیسے؟ ایک آدمی بولتا نا، نہیں میں امی سے بہت محبت کرتا، ابو سے بہت محبت کرتا، اس لیے اب میں میری ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میرے ماں باپ شرک کرنے کا مجھے حکم دے رہے، فلاں درگاہ کے پاس نیاز کرو بول رہے، میں جاؤں گا ضرور، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ سے محبت ہے، میں ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔
کئی لوگ بولتے ہیں ہم رشتہ داروں کو ناراض نہیں کر سکتے جی، ہمارے خالو ہے، ہمارے پھوپا ہے، ہمارے پھوپھی ہے، مامی ہے، ہمارے خلیرے ہے، ہمارے تائرے ہے، وہ لوگ غلط رسمیں کر رہے ہیں، غلط رواجیں کر رہے ہیں، سودی کھانا، سود لے کر کھانا کھلا رہے ہیں، حرام چیزیں کھلا رہے ہیں، لیکن ہم جائیں گے ضرور وہاں پر۔ کیوں؟ ہم کو ان سے محبت ہے اور ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد کسی کی محبت میں سیدھا راستہ چھوڑ دیتے لوگ، حلال کھانے والا جا کے حرام کھا لے رہا آج۔ تو انسان کو ثابت قدم نہیں رہنے دینے والی ایک چیز خواہشات ہے، اس لیے ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والے بنے۔ اور کسی کے پاس اگر دنیا کمانے کی زیادہ، یعنی پہلے غریب تھا، اب زیادہ مال آنے لگا، دھیرے دھیرے وہ نمازیں چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مال کی محبت بھی انسان کو کیا ہے، دور کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم صحابہ کے واقعات کو بھی اگر دیکھیں تو ہمارے صحابہ کسی کی محبت، جب اللہ کو رب مان لیے تو کسی کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہی، میں نے کتنی مرتبہ سنایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا میرے پرانے دین کو، یعنی میرے دین کو چھوڑ دیا، کسی نئے دین میں چلے گیا، ماں نے کہا بیٹا دروازے پر لیٹ کر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ بیٹا، اگر تو اسلام چھوڑ دیا تو ٹھیک، اگر تو اسلام چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں پر اسی دروازے پہ گرمی کے موسم میں گرم ریت پر لیٹ کے مر جاؤں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ یہاں سے اٹھوں گی، نہ نہاؤں گی، یہیں پر بیٹا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، یا تو اسلام چھوڑ دے یا نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اور لوگ تجھے کہیں گے یہ تو ماں کا قاتل ہے، ماں کو مار دیا، دیکھو کیسا بیٹا ہے، کہیں گے۔ فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ہمارے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، کیا بولے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹینشن نہیں لیے، سوچے نہیں، گھبرائے نہیں، کیا کروں کیسا کروں، کنفیوز کچھ بھی نہیں ہوئے۔ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف اسلام ہے، ایک طرف ماں کی محبت، دوسری طرف میرے رب کی محبت ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑے دن ماں کی بات مان لوں کیا، تھوڑے دن گناہ کر لوں کیا، تھوڑے دن شرک کر لوں کیا، بعد میں دھیرے دھیرے سمجھائے تو سدھر جاتی نا میری ماں، یہ کچھ بھی نہیں سوچے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، ماں تو تو ایک ہے، ماں تو تو ایک ہے، اگر تیری جیسی 100 مائیں بھی ہوتی اور 100 کی 100 مائیں یہی بات کہتی، ماں تجھ جیسی 100 ماؤں کو میرے آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مرنا دیکھ لیتا، پسند کر لیتا، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑتا، جا کیا کرنا ہے کیا کر لے۔ یہ بات سننا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی ہوش و حواس ٹھکانے پہ آ گئے، یہ کیا بات ہے، میرا بیٹا میری بات ماننے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، آج یہ بول رہا ماں تو مر گئی تو بھی پرواہ نہیں، تیری جیسی 100 مائیں مر گئے تو پرواہ نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، آخر یہ اسلام ہے کیا بیٹا مجھے بھی بتا۔ جب ماں کو بھی معلوم ہوا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ آج ہم رشتہ داروں کی ہر حلال حرام دعوتوں میں چلے جاتے، وہ ناراض ہوتے، یہ ناراض ہوتے، بلکہ خواہشات پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہم سیدھے راستے کو چھوڑ دیتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی چیزوں میں سے تیسری چیز آفات، مشکلات، پریشانیاں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، مشکل ہے، شادی ہوئی کئی دن ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، کیا کریں گے؟ ایک ایمان والا، ایک قرآن و سنت کو ماننے والا کیا بولتا؟ اللہ دیا تو اولاد ہوتی، نہیں دیا تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کوشش کروں گا، اسباب اختیار کروں گا، لیکن شرک نہیں کروں گا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ وہ جمے رہتا، وہ ان کی باتیں سن کے بہت سارے لوگ یہی نہیں مول صاحب انہوں بولے سب آ کے بول رہے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کر لیے، اس لیے وہاں گئے۔ نہیں، ایمان والا اللہ کی تقدیر پہ
کیا ہے یقین رکھتا ہے. اور ایمان والا آفتیں آئی، مشکلیں آئی، پریشانیاں آئی، کیا کرتے؟ سودی کاروبار نہیں کرتے. سود پہ لینا پڑتا، مول صاحب کیا کریں گے، مجبور ہے ہم. بہت سارے لوگ کیا کرتے، پہلے تو معلوم تھا سیدھا راستہ کیا ہے، معلوم ہے، لیکن بعد میں مشکل ہے تو نہیں، سود دینا پڑتا، سود لینا پڑتا، نہیں تو کیسا چلتا، نہیں بولتا. آفتیں آئیں تب بھی سیدھے راستے پہ رہنا، سمجھ رہے نا. اسی طرح آفات، کسی کے لیے کیا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بہن شادی کو ہے، بچے بیمار ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر کیا کرتا، نہیں بھائی یہ داڑھی ٹوپی رکھے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے کہ داڑھی بھی نکال دیتا ہوں، ٹوپی نکال دیتا ہوں. ایک دن سگریٹ پیتے ہوئے آتا، دوسرے دن شراب پی کے آ جاتا. اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں جانے سے شراب پی کے سگریٹ پی کے سو جاؤ، آرام اور سکون کی نیند آتی. نہیں بولتا. یاد رکھو، اللہ کے لیے غور کرنا. تو صحابہ، ہمارے صحابہ دین کے لیے دنیا چھوڑے تھے، اور آج ہم دنیا کے لیے دین چھوڑ رہے ہیں. دنیا کے لیے آج ہم دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن صحابہ دین کے لیے دنیا سب چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے وہ ثابت قدم تھے، وہ مرنا پسند کر لیے لیکن دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرے. کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ واقعات بھی سنانے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال کیا ہے، رکاوٹیں 3 ہیں. سیدھے راستے سے انسان کو روکنے والی 3 چیزیں ہیں. ان رکاوٹوں کو ختم کریں گے تو پھر انشاءاللہ مرتے دم تک سیدھے راستے پہ رہیں گے. سیدھے راستے کی رکاوٹیں، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ شبہات، شک، شبہات میں نہیں رہنا. دوسری چیز خواہشات. تیسری چیز آفات، پریشانیاں، مشکلیں. یہ تینوں چیزوں کو کنٹرول میں جس نے رکھ لیا وہ مرتے دم تک سیدھے راستے پہ رہے گا. بس یاد رکھ لو، زندگی میں کیسی بھی حالات آئے، چاہے وہ شک آ رہا، شک کو دور کر دینا. خواہشات ہے، خواہشات کو کنٹرول میں کر لینا. آفات ہے، آفات میں صبر کر لینا. تو انسان مرتے دم تک پھر سیدھے راستے پہ رہ سکتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. دیکھیے، اگر ہم قرآن میں غور کریں گے، قرآن میں اگر ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کئی مثالیں رکھ دیا ثابت قدم رہنے والے کیسے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک واقعہ لے لیجئے. کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 72 ان دونوں آیتوں میں واقعہ پورا ذکر کرتے ہیں. مختصر میں صرف ترجمہ رکھ دوں گا. فرعون، کیا ہوا تھا پورا واقعہ آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے نا. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہ جو مناظرہ ہوا تھا کیا ہے، جادوگر رسیوں کو پھینکے تو وہ سانپ بن گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے بھی پھینکو، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کے رسیوں کو جو کہ سانپ کی طرح نظر آ رہے تھے، ان رسیوں کو، ان سانپوں کو سب کو کھا لیا. یہاں تک ہم سب کو معلوم ہے نا. اس کے بعد اب کیا ہوا دیکھیے، فرعون کہنے لگا، کیا ہوا اب، وہ سب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، اب یہ بہت بڑا سانپ بن کے سب کو کھا گیا. کھا لینے ساتھ ہی جتنے جادوگر تھے وہاں پر بیٹھ کے سب کے سب کیا بولے؟ ایمان لائے. کیا بول کے ایمان لائے؟ ارے ہم ہی بہت بڑے جادوگر، اب اس سے بڑا جادو تو کوئی نہیں ہو سکتا، اب اس سے بھی بڑا ایک چیز یہاں پر اژدہا بن کے کھا لیا. بولے تو اب یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کی ہی طاقت ہے، ہم کو یقین آ گیا. بول کے سب کے سب کیا بولے؟ ایمان لا لیے، کلمہ پڑھ لیے. فرعون دیکھ رہا تھا. فرعون دیکھ کے کیا بولا؟ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا. فرعون کیا بولا اب یہ سب دیکھ کے؟ اچھا تم سب میرے سے ڈرنے والے میری اجازت کے بغیر اب موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیے، تم سب مسلمان بن جاتے. ہاں مجھے ابھی یقین ہوا، اصل میں تم سب کو جادو سکھائے سو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارا بزرگ ہے جو یہ تم کو جادو سکھایا اصل میں، اس لیے تم اس کے بعد پر ایمان لا لیے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی لٹکا دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت ہے.
فوراً کیا بولا فرعون؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لا لیتے اے جادوگرو، ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. وہ بھی کیسے؟ الٹے، یعنی سیدھا ہاتھ بایاں پیر ایسے کاٹ دوں گا. ہر آدمی کے ہاتھ اور پیر کاٹ کے کھجور کے تنے پہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا بول کے بولا. کتنی بڑی دھمکی. ایمان ابھی لائے، ابھی کلمہ پڑھے، فوراً دیکھیے ان کے لیے اب آزمائش. وہ لوگ کیا جواب دیے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس طرح اور اس اللہ پر اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر. تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا میں، اسی دنیا کی زندگی میں چلا سکتا ہے. اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. دیکھیے یہ ہے استقامت، یہ ہے ثابت قدمی. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، اسی فرعون سے یہ لوگ مناظرے سے پہلے کیا بول رہے تھے؟ ہم اگر جادو میں جیت گئے تو ہم کو کیا انعام ملتا؟ انعام پوچھ رہے تھے فرعون سے. لیکن جب حق معلوم ہو گیا، دلیل آ گئی نا سامنے، قرآن حدیث کی دلیل ہمارے پاس آ گئی. اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے غور کرو. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے سامنے بھی دلیل آ گئی. کس چیز کی دلیل؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بڑا اژدہا بن کے کھا گئی، اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو جادو نہیں ہو سکتا. دلیل آ گئی. فوراً کیا بولے؟ ہم کو تو دلیل آ گئی، دلیل مل گئی، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. تو جو بھی کر سکتا ہے صرف دنیا میں کر سکتا نا، ہم کو تو آخرت ملنے والی ہے. ہاتھ پیر کاٹ دیتا، کوئی بات نہیں، کاٹ دے. سولی پہ لٹکانے کی دھمکی دے رہا، کوئی بات نہیں لٹکا لے. تو جو بھی سزا دے سکتا صرف دنیا میں دے سکتا. ہم کو تو اس اللہ پر اب ایمان لائے، ہم جو ہماری آخرت بننے والی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ہوتی ہے استقامت. یعنی کسی بھی حالت میں کتنی بھی زیادہ مشکلیں آئیں، کتنی بھی زیادہ تکلیفیں آئیں، ہم سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد، دلیل آنے کے بعد اب اسے نہیں چھوڑ سکتے. اس کے مقابلے میں ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار، ہمارے گھر والے، باہر والے، محلے والے کتنی بھی ستانے لگے، کتنا بھی جو ہے نا دھمکیاں دینے لگے، ہم سیدھے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھو. اسی طرح عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے واقعات پر آپ غور کرو. کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنا دیا. کیا ہوا تھا ہم سب کو معلوم ہے. صرف ایمان لائی، بوڑھی خاتون تھی، بول سکتی تھی نا ٹھیک ہے چھوڑ دے، پھر میں اسی پرانے دن پر آؤں گی، لیکن نہیں بولی. کیوں؟ ایمان آ گیا، ثابت قدم رہے، مر جاؤں گی کوئی بات نہیں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ ہے ثابت قدم. یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنیے. کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بھیجے. ان میں سے چند صحابہ کو عیسائی بادشاہ پکڑ لیا، اس میں سے یہ عبداللہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پکڑنے کے بعد وہ بادشاہ بولتا ہے، عبداللہ تم تو جوان ہو، تم اس جوانی کو کیوں برباد کرتے ہو؟ تمہاری جوانی کو دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں قتل کر دوں. اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، بیٹی سے تم نکاح کر لو اور میری حکومت میں تمہیں حصہ بھی دیتا ہوں اور میری حکومت بھی تم ہی سنبھالو. اللہ اکبر. اس زمانے کا عیسائی بادشاہ آفر دے رہا، میری بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کر لو اور میری زمین جائیداد حکومت میں تمہیں حصہ بھی دیتا ہوں، حکومت بھی کر لو، صرف اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ. بس صرف اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جاؤ، ایک کام کرنا ہے، تمہارے لیے دنیاوی ہر نعمت تمہارے سامنے رکھ دوں گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس نے کہا. دوسری طرف تیل گرم گرم ابل رہا تھا، تیل کی کڑائی بڑی، ایک دوسری طرف وہاں پر جل رہی ہے اور تیل ابل رہا ہے. عیسائی بادشاہ دھمکی بھی دیتے ہوئے کہتا ہے، عبداللہ اگر میری بات نہیں مانا تو تجھے اس میں جلا کے راکھ بنا دوں گا، اس میں ڈال کے تجھے جلا دوں گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے جو کرنا ہے کر لے جا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور میں اسلام چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں. جیسے ہی ان کی جواب سننے کے بعد
وہ بادشاہ حکم دیتا ہے عیسائی بادشاہ اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اسے لے کے جاؤ، اسے لے کر جاؤ، اس کو سزا دے دو۔ تیل کی کڑائی کی طرف جب ان کو لے کر جا رہے تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونا شروع کر دیے، وہ رونے لگے۔ سپاہی دیکھے کیا رو رہے ہیں، بادشاہ کو فوراً بتا دیے کہ دیکھو ہم جیسے ہی اس کو تیل کی کڑائی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ تو رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بلا کے پوچھنے لگا، اے عبداللہ کیا ہوا؟ میں نے پہلے ہی بولا تھا نا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، میں پہلے ہی بولا تھا آجا ابھی بھی ہے چانس، چلو چھوڑ دو اسلام، آ جاؤ ابھی بھی عیسائی بن جاؤ، رو رہے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، میں کیوں رو رہا ہوں تو نہیں سمجھ سکا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیل کی کڑائی کی طرف جا رہا ہوں تو ڈر کے رو رہا ہوں، موت سے ڈر کے مجھے رونا آیا ہے، اس تیل کو گرم ابلتے ہوئے تیل کو، اس انگار کو دیکھ کے مجھے رونا آیا، تو اس لیے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت سے ڈر کے رو رہا ہوں۔ نہیں، میں تو اصل میں اس لیے رو رہا ہوں، جیسے ہی میں تیل کے کڑائی کی طرف چل رہا ہوں، دل میں میں میرے رب سے بات کر رہا ہوں، میں میرے رب سے باتیں کر رہا تھا، اے اللہ آج مجھے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے جان دینے کا موقع ملا ہے، اے اللہ کیا کروں، میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، اے اللہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اب ایک مرتبہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، ختم ہو جاؤں گا، اللہ اگر تو مجھے 100 جانیں دیتا، اللہ میرے سر کے بال جتنے ہیں اتنی جانیں اگر تو دیتا، اللہ تیری راہ میں ایک کے بعد ایک سب کو قربان کر دیتا، لیکن اللہ کیا کروں، صرف ایک ہی جان ہے، یہ سوچ کے مجھے رونا آیا۔ صحابی ہے، جان دیتے ہوئے ڈرنا تو دور کی بات، خواہش یہ ہو رہی، اللہ ایک ہی ہے نا جان، ایک ہی جان ہے، اللہ اور بھی جانیں ہوتی تو سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیتا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بھی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور صحابہ کو چھوڑ دیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ دیا۔ جب یہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو یہ پورا واقعہ معلوم ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ جو عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم سب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کا بوسہ لے، ہم سب ان کو چومیں، یہ ہم سب کا حق ہے۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کو گلے لگے اور ان کو بوسہ دیے۔ یہ واقعات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے یا غم ہوتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں، سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں بلایا جاتا یہاں پر، یہ واقعات اس لیے نہیں سنائے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے ہم کو کیا سبق ملا؟ وہ تو ثابت قدم اتنے ہیں کہ ایک طرف دنیا کا آفر مل رہا ہے، دوسری طرف جان جا رہی ہے، ایسی حالت میں بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا ہے، ہماری زندگی میں بھی حالات آئیں گے، کبھی کسی کے سسرال ایسے ملیں گے، کبھی کسی کے شوہر ایسے ملیں گے، کبھی کسی کی بیوی ایسی ملیں گی، کبھی کسی کے رشتہ دار ایسے ملیں گے، کبھی کسی کے کرایہ دار ایسے ملیں گے، کبھی کسی کے محلے والے ایسے ملیں گے جو حرام دعوتوں میں بلائیں گے، حرام جگہ پر جھکنے کی بات کریں گے، نہیں کریں گے تو تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، تکلیفیں دیں گے، ظلم کریں گے، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیں گے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے حکومت کی طرف سے بھی کبھی کسی کے اوپر کبھی ظلم بھی ہو سکتا، آج کسی جگہ کہیں پر کئی جگہ پر ہو بھی رہا ہے، کل کے دن ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے ایسے حالات میں؟ رشتہ دار ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی کا شوہر طلاق کی دھمکی دے رہا کوئی پرواہ نہیں، کسی کی بیوی چھوڑ کے جانے کی بات کر رہی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے رشتہ دار سب کے سب بات بند کر دینے کی بات کر رہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی گھر سے نکالنے کی بات کر رہا کوئی پرواہ نہیں، نکل جائیں گے، کوئی شہر بدر کرنے کی بات کر رہا کوئی پرواہ نہیں، نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دین کو اور قرآن و سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے استقامت، انہی کے لیے پھر اس جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن نہیں جی مولوی صاحب،
میٹھا میٹھا ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں گے، کڑوا ہے تو تھوک دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جتنے دن سکون کے ساتھ زندگی گزری، اچھا ماحول تھا، سب اچھے تھے، سب کرنے دے رہے تھے، سب واہ واہ کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ مل کے میں بھی عمل کر لوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب اپنے میری مخالفت کریں گے اس وقت بھی میں عمل کروں، یہ ہے اصل استقامت۔ سب محبت کرنے والے مل کے واہ واہ کرتے ہوئے، سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا رہے تو دین کا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ سب کے سب میری مخالفت کرے، مجھے روکنے کی کوشش کرے، مجھے ٹوکنے کی کوشش کرے، مجھ پر تانے دے، اس وقت بھی میں اللہ کے دین کا کام کروں، اللہ کے دین پر عمل کروں، یہ ہے استقامت۔ ایسے کتنے واقعات سناؤں میں، یہ تو صحابات ہے نا۔ ایک اور بھی واقعہ سن لو، امام مالک۔ آج ہم بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہے نا، 4 امام ہیں، 4 امام ہیں۔ اماموں کے بارے میں معلوم نہیں، لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا تو معلوم 4 امام ہیں، کہتے کون سے بھی ایک امام کو پکڑ لیے تو جنت میں جاتے، کہتے قرآن میں اللہ کہیں بھی نہیں بولا امام کو پکڑے تو جنت میں جاتے بول کے، لیکن پھر بھی کیونکہ 4 امام ہیں، الحمدللہ ان کی اپنی عزت ہے، بہت بڑے علم والے تھے، الحمدللہ ان کے علم سے کئی لوگوں کو الحمدللہ ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک عالم تھے، تو یاد رکھو ان کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا معلوم ہے؟ ایسے اگر علماء کے بارے میں بتاؤں تو کئی علماء ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا۔ 4 امام ہر مسلمان مانتا ہے کہ یہ 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دینے والے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دینے والے۔ کیا ہوا تھا؟ جب اس زمانے کے بادشاہ کے پاس کچھ فتویٰ دینے والے مفتی بیٹھ کر یہ فتویٰ دے دیے، اگر کسی مرد پر ظلم کر کے، مار کے یا تلوار اس کے گردن پہ رکھ کے اسے قتل کی دھمکی دے کر، اس کی بیوی سے زبردستی طلاق دلوا کر، مرد کو ڈرا کے اس کی بیوی سے طلاق دلوا کر، اس کی بیوی سے اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نکاح جائز ہے، یہ فتویٰ دیے تھے اس زمانے کے کچھ مفتی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا، کیا؟ زبردستی دلوائی گئی طلاق نہیں ہوتی، اور زبردستی لی گئی بیعت بھی بیعت نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی حاکم، کوئی حکومت پہ بیٹھنے والا لوگوں کو ڈرا کے، آج کے ماحول میں اگر میں بتاؤں، لوگوں کو ڈرا کے اگر ووٹ ڈلوا کے اگر وہ حاکم بننا چاہ رہا، بڑا بننا چاہ رہا، امیر بننا چاہ رہا، تو ایسے آدمی کی بیعت کرنا بھی، ایسے آدمی کی حاکمیت کو ماننا بھی جائز نہیں، اور وہ طلاق بھی نہیں ہوتا۔ دونوں کو ایک ساتھ انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ اور اس زمانے میں جو حکومت چل رہی تھی وہ اسی طرح لوگوں کو ڈرا دھمکا کے حکومت حاصل کرے تھے۔ جب اس زمانے کے بادشاہ کو معلوم ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کو، جو مسجد نبوی میں مدینہ میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے تھے، ان کو بلوا کر اتنا مارا، اتنی دن جیل میں ڈال دیا کہ پوری خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اس کے بعد بھی بار بار پوچھتا کہ اے امام، ابھی بھی تم اپنا فتویٰ واپس لو ورنہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر مجھے منوانا ہے تو قرآن حدیث سے دلیل لاؤ، مانوں گا، اگر قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے تو اسی حالت میں مر جاؤں گا، لیکن اپنا فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ پھر آخر میں ان کو گدھے پر یا اونٹ پر بٹھا کر ان کے چہرے کو کالا کر کے ان کو الٹا بٹھائے، جانور پر الٹا بٹھا کے پورے گلیوں میں پھرایا گیا۔ دیکھو بادشاہ کے خلاف فتویٰ دینے والے کا یہ حال ہوتا۔ اس وقت بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ حق بات بولنے کو نہیں چھوڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر تو کتنی زیادہ قرآن کو مخلوق کہا گیا اس وقت۔ قرآن جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، لیکن اس زمانے کا بادشاہ کیا بولا؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ ایک مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا،
نہیں ہوتا. اس پر جو ظلم ہوا، ایک حاکم نے ظلم کیا زندگی بھر مار مار کے تھک گیا، وہ مر گیا. اس کے بعد دوسرا حکومت پہ آیا، وہ اس سے بھی زیادہ مارتا تھا، وہ مر گیا. تیسرا آیا، وہ بھی بہت زیادہ مار کے تھک جاتا تھا. ایسے کئی حاکم بدلے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر پوری زندگی اسی ظلم کو سہتے ہوئے زندگی گزار دیے، لیکن اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا ہے. نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت تھی، اسی لیے یہ لوگ کیا ہیں، اس طرح جمے ہوئے رہتے تھے. اللہ کے لیے غور کرنا. اب یہ سب واقعات سننے کے بعد اپنے آپ سے بھی سوال کرنا کہ میری زندگی میں بھی کبھی کیسے بھی حالات آ سکتے ہیں، کیا میں بھی ثابت قدم رہوں گی، یا پھر میں بھی کبھی ادھر ادھر ہو جاؤں گی. یہ اپنے آپ سے سوال کرنا. تو بہرحال آخری بات یہ ہے ثابت قدم رہنا ہے، تبھی تو ہم جنت میں جائیں گے. لیکن اب یہ ثابت قدم کیسے رہنا، کیا چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو پھر ہم جمے رہ سکتے ہیں، ثابت قدم رہ سکتے ہیں. پہلی چیز علم ہونا. جیسا کہ میں پہلے بتایا، کنفیوز ہوتا ہے انسان، ان کی بات سن کے یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے، کہ ان کی بات سن کے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ کب بولتا، جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا. لیکن خود اس کے پاس اگر علم ہو، قرآن کی آیتوں کی دلیل ہو، حدیثوں کی دلیل ہو، وہ نہیں بھٹکتا. پھر اب کوئی اہل قرآن آئے، کوئی قادیانی آئے، کوئی شیعہ آئے، کوئی درگاہ والا آئے، کچھ بھی آئے، نہیں بھائی میرے پاس علم ہے، اب میں ادھر ادھر تیری باتوں میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. علم کے لیے سورہ فاطر آیت نمبر 28 نکالو، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 نکالو. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. پھر اسی طرح بے شک شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کون بولے گا؟ جس کے پاس علم ہے وہی بولے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا. ثابت قدم رہنا چاہتے ہو زندگی بھر تو پہلی چیز کیا ہونا؟ علم ہونا. دوسری چیز موت کی یاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد کرو. ایک آدمی خواہش میں پڑ کے کسی کے ساتھ کچھ غلط کام کرنا چاہتا ہے، شراب پینا چاہتا ہے، سود کھانا چاہتا ہے، ماحول ایسا ہے، فرینڈز ایسے ہیں، کسی سے محبت کرنا دل کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے، حرام رشتے جمانا، زنا کرنا دل چاہتا ہے. لیکن موت اگر یاد رہی، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت، میں وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، تو جس کو موت یاد ہے وہ پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا. تو دوسری چیز انسان کو ثابت قدم رکھنے والی موت کی یاد. تیسری چیز انبیاء اور صحابہ کے واقعات کو پڑھتے رہنا، معلوم کرتے رہنا، سنتے رہنا. دلیل سورہ ہود کی آیت نمبر 120 نکالو. اللہ تعالیٰ اس میں انبیاء کے واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے. یعنی اب ہم انبیاء کے واقعات سنیں گے. مثال کے طور پر گھر میں مشکل ہے بھائی، اولاد نہیں ہو رہی. جب سے میں اولاد کے بارے میں بول رہا تھا نا، اولاد نہیں ہوئی. اگر جس کو زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد ہو وہ کیا بولتا؟ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اولاد دیا، مجھے بھی دے سکتا، میں صبر کروں گا، میں کسی درگاہ کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ہمت آتی ہے، ثابت قدم رہتا ہے. ورنہ شادی ہونے کے بعد 1 سال سے ہی لوگ پھرنا گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو انبیاء کے واقعات. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا واقعہ اگر یاد ہو، کیا ہوتا؟ انسان ثابت قدم رہ سکتا. مجھے بیماری آئی، شوگر ہے، بی پی ہے، کچھ بھی ہے، کیا بھی ہے، میرے بچے بیمار بار بار. لیکن ایوب علیہ السلام کتنے سال؟ 18 سال بیمار تھے. ان کے آگے میری بیماری کیا ہے؟ میں ثابت قدم رہوں گا، میں پھر غلط کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ انبیاء کے واقعات انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں. چوتھی چیز نیک لوگوں کی صحبت. کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے، تم دوستی کسی سے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کے دوستی کرنا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا، ایک لوہار کا اور دوسرا عطر بیچنے والے کا. کیسے؟ اگر لوہار کے ساتھ دوستی کرو کیا ہوگا؟ اس کی دکان میں گئے تو وہ گرم لو یا تو آپ کو لگتی ہے یا کوئی انگار کا کھڑا آ کر آپ کے اوپر
گر سکتا ہے, آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں. وہ اگر عطر بیچنے والے کے ساتھ اگر دوستی کرو, اگر وہ چاہے تو فری میں ملے گا دے گا, اگر فری میں نہیں بھی ملا, جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے کم از کم خوشبو تو آپ کو ملے گی. اس لیے دوستی ان لوگوں سے کرو جو دیندار ہے, جو اچھے اخلاق والے ہیں. اگر بے دین لوگوں کے پاس, مشرکوں کے ساتھ, ہاں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اگر دوستی کرے تو کیا ہوتا؟ تم پہلے شراب نہیں پیتے, آج کا نوجوان شراب کا عادی کیوں ہوتا؟ تم خود ہی سے پہلے سے فیشن پرست نہیں بنتے, تم خود ہی سے بے پردہ گھومنا پسند نہیں کرتے, تمہارا ماحول, تمہارا گھر, تمہارے ماں باپ سب اچھے ہیں, دیندار ہے, لیکن دوستی, کالج کے دوست, اسکول کے دوست, یہ دوستی کیا کرتی ہیں پھر؟ ارے کتنے دن رہتے جی پردہ پردہ بول کے, برقع برقع بول کے, کتنے دن رہتے, کتنے دن رہتے, رسموں میں نہیں جانا, رواجوں میں نہیں جانا, آئس کریم پارلروں میں نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. نہیں, ایک بار کر کے دیکھو, ایک بار پی کے دیکھو, ایک بار لگا کے دیکھو, ایک بار گھوم کے دیکھو. دوستی بڑا اثر کرتی ہے. وہ اگر دیندار لوگوں سے دوستی رکھو ہمیشہ, دیندار لوگ کہاں اجتماع ہے بلائیں گے, بات کریں گے تو اللہ کی بات کریں گے, سنت کی بات کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوگی, اس لیے بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چوتھی چیز. پانچویں اور آخری چیز بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا, انتہائی اہم, اگر زندگی بھر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں, سیدھے راستے پہ ہی چلنا چاہتے ہیں, تو یہ سب کوششیں کرتے 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 ایک اہم کام ہم کو کرنا ہے, وہ ہے دعا. کیا کرنا ہے؟ دعا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دعا سکھایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 8 نکالو, بہترین دعا کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیا ہے دعا کا مطلب؟ اے ہمارے رب, ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, یقیناً تو ہی بہت بڑی عطات کرنے والا, عطا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھایا. اللہ ہدایت تو مل گئی, اللہ سیدھا راستہ تو مل گیا, معلوم ہو گیا, لیکن سیدھا راستہ ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر, اب ہمیں پھر برے راستے پہ نہ لگا. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا, بار بار کرتے رہنا, تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچ سکتے, گناہوں سے بچ سکتے, شرک اور بدعت سے بچ سکتے, مرتے دم تک دین پر قائم رہ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. اللہ ہمیں زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.